محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام۔ دوسرا باب، اولاد ابراہیم۔ جب تک وہ مسلک ابراہیمی پر قائم رہے، دور دور تک ان کا چرچا ہوتا رہا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس ویرانے میں آبادی کی بنیاد رکھی تھی، اور سب سے پہلا اللہ کا گھر انہی پہاڑیوں کے درمیان بنایا تھا۔ عرب کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جرہم زمزم کے چشمے کے اطراف آ کر آباد ہو گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو انہوں نے اس قبیلہ جرہم کے ایک معزز گھرانے میں شادی کی۔ پہلا فرزند تولد ہوا تو اس کا نام عدنان رکھا گیا۔ عدنان کی اولاد خوب پھلی پھولی اور وادی مکہ پر عدنانیوں کی عملداری قائم ہو گئی۔ عدنان کی نسل میں سے قریش کے گھرانے نے اپنے حسن انتظام، جرت و سخاوت سے بڑا نام پایا، اور آخرکار وہی خانہ خدا کے متولی مقرر ہو گئے۔ بیت اللہ کے محافظ و متولی ہونے کے سبب قبائل عرب میں ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہو گیا۔ جتنے قبیلے اس گھر کے ماننے والے تھے اور اس کی زیارت کے لیے آتے تھے، ان سب نے قریش کو اپنا سردار اور رہنما تسلیم کر لیا۔ جب عدنانیوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ خدا کی بنیاد رکھی تھی تو اپنے رب کے حضور دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہمارے اس کار خیر کو اور ہماری اس خدمت کو کہ ہم نے یہاں تیرے دین کے لیے ایک مرکز کی بنیاد رکھ دی ہے، قبول فرما۔ بے شک تو سننے والا ہے، اور ہماری اس دعا کو بھی تو سن رہا ہے، اور کھلے چھپے سب کچھ جاننے والا ہے، اور تو ہماری نیتوں سے اور ہمارے عمل سے بخوبی واقف اور آگاہ ہے۔ قبولیت کا مقصد یہ تھا کہ بت کدہ عالم میں دعوت توحید کے اس مرکز کو قائم و برقرار رکھا۔ اس کے ذریعے دین حق کی آواز کو دور دور تک پہنچایا، اور اس گھر کو انسانیت کے لیے امن و امان اور خوشبختیوں اور رحمتوں کا مرکز بنا دے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، اور ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرصہ دراز تک بیت اللہ میں خدائے واحد کی عبادت ہوتی رہی۔ قریش کے گھرانے نے اسماعیل علیہ السلام کے مسلک کو زندہ رکھا، اور قبائل عرب میں حق و صداقت کے چراغ کو روشن کرتے رہے۔ مسلمانان قریش کی جد و جہد سے قبائل کے درمیان اتحاد و اتفاق کا رشتہ بھی قائم ہو گیا، راستے پر امن ہو گئے۔ بیت اللہ کی مرکزیت نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس نے اعمال و اخلاق میں شائستگی پیدا کر دی۔ سچائی، دیانتداری، شجاعت، اظہار و قربانی، سخاوت و فیاضی، ایفاء عہد ان کے کردار میں رچ بس گئے۔ اخلاق و اعمال کی پاکیزگی نے ایک پاکیزہ معاشرت کو پروان چڑھایا۔ راستوں کے پرامن ہو جانے کی بنا پر یمن کے تجارتی قافلوں کا رخ سمندر سے ہٹ کر خشکی کی طرف ہو گیا تھا۔ بحری تجارت کے مقابلے میں ساحل عرب کے کنارے کنارے خشکی کا سفر زیادہ محفوظ اور کم خطرناک تھا۔ اسی لیے کاروانوں نے صحرا اور سمندر کے درمیان سے شام کو جانے والی راہ پر آمد و رفت شروع کر دی۔
اور بہت جلد یہ راستہ ایک بہت بڑی تجارتی شاہراہ بن گیا۔ یمن کی سرحدوں سے شام کی سرحدوں تک یہ صحرا تمام کا تمام قریش کی عملداری میں تھا، اسی لیے تجارتی کاروان قریش سے پروانہ راہداری لینے پر مجبور تھے، کیونکہ اس راستے کے اطراف بسنے والے قبائل اس وقت تک کسی قافلے کو گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس کے پاس مکہ کا اجازت نامہ نہ ہو۔ اس طرح قریش نے اس عظیم تجارتی شاہراہ پر پوری اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس روز افزوں تجارت میں درمیانی واسطہ بن جانے کے بعد قریش کو مالی منافع ہونے لگا۔ ان تجارتی قافلوں کی بدرقہ گیری کرتے کرتے وہ بھی تجارت کے رنگ ڈھنگ سیکھ گئے اور قبائل عرب کی درآمد برآمد کے لیے خود بھی بڑے بڑے قافلے بنا کر یمن، مصر اور شام کی طرف سفر کرنے لگے۔ قریش کی یہ ساری اہمیت اور ان کے بڑھتے ہوئے یہ تمام مفادات صرف خانہ کعبہ کے طفیل میں تھے کہ وہ اس مقدس اور پاکیزہ گھر کے محافظ و متولی تھے، اسی لیے تمام قبائل عرب ان سے عقیدت رکھتے اور ان کا احترام کرتے تھے، اور صحرا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک قریش کے قافلوں اور آدمیوں یا ان کی اجازت لے کر سفر کرنے والوں کو ٹوکنے کی کسی کو ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی۔ قریش بھی مسلک ابراہیمی کے پیرو ہونے کی وجہ سے قبائل کے باہمی معاملات اور حقوق و مفادات کی تقسیم میں پوری دیانتداری برتتے اور عدل و انصاف پر کاربند رہتے تھے۔ ان دنوں جبکہ قریش مسلک ابراہیمی پر عمل پیرا اور خانہ کعبہ کی پاکیزہ دعوت کے امین تھے، ان کا کردار تمام جزیرہ نماء عرب میں نہایت شاندار تھا۔ دور دور کے ملکوں تک ان کی خدا ترسی، دیانتداری اور راست روی کے چرچے ہونے لگے تھے، اور ان تذکروں کے ساتھ ساتھ دین ابراہیمی بھی ان ملکوں اور قوموں کے درمیان مقبولیت حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر قریش کی تحسین و تعریف اور ان کا تقدس و احترام اسی وقت تک قائم رہا جب تک کہ وہ مسلک ابراہیم پر قائم رہے، اور جب وہ دنیا پرستی اور اس کے بعد بت پرستی کی طرف جھک گئے اور ان کے افکار و اعمال کی پاکیزگی جاتی رہی، تو دوسرے ملکوں اور قوموں کے درمیان ان کا وقار بھی گر گیا، اور اندرون ملک بھی قبائل کے درمیان اثر نو جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دوسری تمام اخلاقی و معاشرتی خرابیاں وبا کی طرح پھوٹ پڑیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا